السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا ایک سوال ہے۔ اجوا، کھجور، شہد یا کلونجی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا کہ موت کے علاوہ سب بیماری میں اس میں شفا ہے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ کر انگریزی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ، یا اس کو استعمال کر کے بھی انگریزی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ توکل کے خلاف ہے یا سنت کے خلاف ہے؟ تو اس میں وضاحت کیجیے، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے طور پر بعض دواؤں کی نشاندہی فرمائی ہے، لیکن آپ نے بقیہ دواؤں اور علاج سے منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ نے ایک عام حکم دیا ہے، ما خلق اللہ من داء الا وخلق له دواء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، فَإِنْ أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ شُفِيَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جاننے والے جانتے ہیں، نہ جاننے والے نہیں جانتے۔ جب کوئی دوا کسی بیماری کے لیے جو اللہ نے پیدا کی ہے فٹ بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کی اجازت سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حدیث اپنے آپ میں بہت واضح ہے کہ اللہ نے مختلف بیماریوں کی مختلف دوائیں پیدا فرمائی ہیں، اور دوائیں انہی چیزوں میں محصور نہیں ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، اور نہ ہی آپ نے وہ نشاندہی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ صرف انہی سے علاج کرو، اس کے علاوہ علاج نہ کرو۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس طرح سمجھتا ہے کہ بقیہ سے علاج نہیں کرنا چاہیے تو وہ کتاب و سنت کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ رہا ہے، صحیح طور پر سمجھنا نہیں چاہتا ہے، یا اس کے معنی کو پھیرنے کی کوشش ہے، یا نادانی میں مبتلا ہے۔ بہرحال تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ سے علاج نہیں کیا جا سکتا۔ یقینی ہے کہ جس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اس میں شفا ہے، لیکن ہر چیز کا تخصص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑے عالم موجود ہیں۔ تو یہی معاملہ طب اور علاج کا بھی ہے کہ اس کے اپنے علماء ہیں۔ کلونجی کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے، شہد کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے، اسی طرح سے حجامہ کو کب اور کیسے کرنا ہے، تو ساری چیزوں کے ماہرین ہیں، اس کے معالج ہیں، اس کے سمجھنے والے ہیں۔ تو ان سے استفادہ کیے بغیر ہر کوئی اگر اپنی مرضی چلانے لگے گا تو ظاہر بات ہے کہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ عوام میں بھی یہ بات مثل مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرے جان۔ اور تطبب جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، تطبب یعنی بتکلف ڈاکٹر بننا، حالانکہ آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، معالج نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت میں باقاعدہ سزا ہے کہ اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ اس کو قاضی دیکھ کر کے کہ اس کا جرم کس قدر ہے اسی کے لحاظ سے اس کے لیے سزا متعین کرے گا۔ تو بہرحال اس لیے یہ کہنا کہ اس کے علاوہ چیزوں کا جو علاج کرتا ہے اسے توکل نہیں ہے، یا شریعت پر نہیں چل رہا ہے، یا سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے تو وہ خود شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو گویا اس شخص کو صحیح علم نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم کے مطابق بولنے کی توفیق دے، اور اگر علم نہ ہو تو اللہ خاموش رہنے کی توفیق دے، کیونکہ اس میں ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔